آئیے تسخیر فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوں۔ میرا نام ہے سلمان عبدالصمد اور کہانی کا عنوان ہے کوچنگ نگر کا کوچ۔ کوچنگ نگر میں ٹیچروں کی کمی نہیں تھی، مگر یہاں باس کوچ بننے کی مارا ماری تھی۔ ہر ٹیچر یہی سمجھتا تھا کہ کوچنگ نگر کا اصل کوچ وہی ہے۔ کسی کے پوسٹر بڑے تھے تو کسی کے پاس گنتی بڑھانے کی مشین تھی۔ اس کے باوجود کوچنگ نگر سے اچھی خبریں آتی رہی۔ کسانوں کے بیٹے افسر بن رہے تھے، مزدوروں کی بیٹیاں امتحان میں کامیاب ہو رہی تھی، چھوٹے شہروں کے نوجوان بڑے عہدوں تک پہنچ رہے تھے۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ کوچنگ نگر صرف نوکری نہیں دیتا، قسمت بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن شاید یہی بات کچھ لوگوں کو کھٹکنے لگی۔ انہیں پسند نہیں تھا کہ کوچنگ نگر کا پڑھا ہوا افسر اپنی سمجھ سے کام کرے۔ کسی کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کسان کا بیٹا کرسی پر بیٹھ کر بڑے بڑے سوال کرے۔ اس طرح کوچنگ نگر کو نظر لگ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ خبروں کا رخ بدلنے لگا۔ ٹی وی اسکرینوں پر بحثیں ہونے لگی۔ کسی نے کہا یہ تعلیم ہے یا کاروبار، تو کسی نے کہا یہاں نوجوانوں کو ضرورت سے زیادہ بولنا سکھایا جا رہا ہے، اس لیے یہاں سے نکلنے والے اپنوں سے بھی سوال کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے کوچنگ کے سسٹم پر سوال اٹھایا تو کسی نے استاذوں کی نیت پر شک کیا۔ اس موقع پر کوچنگ نگر کے ٹیچر ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، مگر اب بھی وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں تھے۔ اسی ہنگامے میں آہستہ آہستہ کوچنگ نگر کا کوچ بدل گیا۔ یہ کوچ استاذوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ کلاسیں چلتی رہی، بچے آتے رہے، امتحان ہوتے رہے، مگر رزلٹ میں کمی آ گئی تھی، کیونکہ کوچنگ نگر میں استاذ کوچوں کی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ کوچنگ نگر میں حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والے اپنے اپنے کمروں میں قید ہو گئے تھے۔ ہر طرف کوچنگ نگر کی بے بسی اور لاچاری پر بات ہونے لگی تھی۔ ایک دن چائے کی دکان پر ایک لڑکے نے باتوں میں پوچھا، وہاں تو اتنے مہان ٹیچر تھے، پھر بھی وہ اپنی کوچنگ نگر کو کیوں نہ بچا سکے؟ پرانی کتاب بیچنے والے ایک بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹا سنو، انہیں کامیابی تک پہنچنے کا ہر راستہ معلوم تھا، مگر اپنے دل تک پہنچنے یا کسی کو دل تک پہنچانے کا ہنر انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ دوسروں کو منزلیں دیتے رہے، مگر اپنی منزل یعنی کوچنگ نگر کو بچا نہ سکے۔ شکریہ۔